عادل کی ممانی سارا سے عادل کو دور رہنے کا کہتی ہے تو وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ وہ تو سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ممانی کہتی ہے کہ تمہاری ماں یہ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ لیکن عادل کہتا ہے کہ میری امی تو مجھے کئی دفعہ اس بارے میں کہہ چکی ہیں، لیکن پہلے میرا ہی خیال نہیں تھا۔ تو اس کی ممانی تو یہ جانتی ہوتی ہے کہ فرحت کبھی بھی یہ ہونے نہیں دے گی، اس لیے وہ دل میں سوچتی ہے کہ عادل اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ تمہاری ماں یہ نہیں ہونے دے گی۔ اسے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ اگر سارا فرحت کی بہو بن گئی تو وہ تو اسے بہت ذلیل کرے گی، بہت پریشان کرے گی، کہیں وہ اس کے ساتھ وہی نہ کرے جو اس نے سارا کی والدہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے کہ سارا زیادہ آگے بڑھ جائے مجھے اسے سمجھا دینا چاہیے، اسی لیے یہ سارا کو بلواتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سارا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ جی بتائیے۔ یہ سارا کو کہتی ہے کہ سارا تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو دور کرنے میں تمہاری پھپھو فرحت کا ہی ہاتھ ہے۔ سارا اسے کہتی ہے کہ کیا آپ جانتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ سارا کو بتاتی ہیں کہ جس دن میری تمہارے باپ سے شادی ہوئی تھی تمہاری پھپھو نے تو اسی دن مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کی ہر بات مانوں، نہیں تو وہ میرے ساتھ وہی کچھ کریں گی جو تمہاری ماں کے ساتھ کیا اور مجھے اس گھر سے نکال باہر کریں گی جیسے تمہاری ماں کو اس گھر سے نکالا۔ زارا سارا کی والدہ کی باتیں سن کے چونک جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آخر پھپھو ایسا کیوں چاہتی تھی؟ تو وہ اسے بتاتی ہیں کیونکہ تمہارے والد تمہاری والدہ سے محبت کرتے تھے اور ان کی باتیں مانتے تھے، لیکن تمہاری پھپھو یہ نہیں چاہتی تھی، وہ تو خود اس گھر پہ راج کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری پھپھو یہ چاہتی تھی کہ تمہارے باپ کی جو مال و دولت ہے وہ سب اسی کے قبضے میں رہے۔ تو سارا اب تم ہی مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری شادی عادل سے ہو جائے گی تو تمہاری پھپھو تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گی، کیا وہ تمہاری قدر کریں گی؟ تم میری بات یاد رکھنا، وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھے گی، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے گی جیسا سلوک تمہاری ماں کے ساتھ کیا، اور مجھے ان سب سے بہت تکلیف ہوگی کیونکہ میں نے تمہیں ایک ماں بن کے پالا ہے، اس لیے میں تم سے یہی کہوں گی کہ عادل سے دور ہی رہو۔ اور سنو، اگر تمہارے باپ بھی کہے نا کہ تم عادل سے شادی کر لو تو تم اس رشتے سے انکار کر دینا، تم یہ شادی نہ کرنا۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا، پہلے تو میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا، میں عادل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب تو میری یہی ضد ہے، میں عادل سے ہی شادی کروں گی۔ اس کے بعد سرمد دوبارہ سے زارا کو فون کرتا ہے تو زارا اسے کہتی ہے کہ تم سارا کا خیال رکھتے ہو نا؟ تو سرمد اسے بولے گا کہ میں کیوں اس کا خیال رکھوں، میں تو صرف تمہارا ہی خیال رکھوں گا۔ سرمد سے باتیں کرنے کے دوران بھی زارا عادل کی باتوں میں کھوئی ہوتی ہے۔ جب عادل نے کہا ہوتا ہے کہ ہم شادی کر لیں تو زارا کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا ہے تو پھر ہم شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہوتی ہے کہ عادل سے شادی کرنے کے بعد وہ اپنی پھپھو کے ساتھ وہی سب کچھ کرے جو اس کی ماں کے ساتھ اس نے کیا۔ وہ سرمد کو کہتی ہے کہ سرمد ایک بات مانو، تم سارا کو اپنا لو، تمہارے ساتھ سارا ہی ٹھیک لگتی ہے، ویسے بھی تمہاری ماں کو بھی سارا جیسی لڑکی ہی پسند ہے، مجھے تو وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ میں بہت منہ پھٹ ہوں اور منہ پہ ہی جواب دے دیتی ہوں۔ سارا کو دیکھو، وہ کتنی معصوم ہے اور وہ گھر کے سارے کام بھی جانتی ہے اور وہ بالکل ویسی ہے جیسی تمہاری ماں کو بہو چاہیے۔ سرمد اسے کہتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تو تمہیں پسند کرتا ہوں زارا۔ زارا کہتی ہے کہ نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، چھوڑو ان باتوں کو۔ زارا کہتی ہے کہ دیکھو سرمد، تم سارا کا خیال رکھا کرو، وہ بہت چھوٹے سے دل کی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ گھبرا جاتی ہے۔ سرمد اسے کہتا ہے کہ ہاں تمہاری بات مانتے ہوئے میں سارا کو شہر گھمانے بھی لے کر گیا تھا اور میں نے اسے سارا حیدرآباد گھمایا۔ اس پر زارا کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، سرمد نانا میاں اور امی کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ کال کاٹ دیتی ہے۔ دوسری طرف رکشی بھی اپنی والدہ کو ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ رکشی بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کی والدہ پوچھتی ہے کہ رکشی کیا ہوا، کیوں اتنی پریشان بیٹھی ہو، کچھ ہوا ہے کیا، تمہاری ساس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ جواب میں رکشی کہتی ہے کہ نہیں، میری ساس نے مجھے کیا کہنا، وہ تو میرا خیال رکھتی ہیں، لیکن منور نے مجھے کچھ ایسا کہا ہے۔ اس کی والدہ فرحت پوچھتی ہے کہ کیا کہا ہے منور نے؟ وہ کہتی ہے کہ دراصل منور کی جاب چلی گئی ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ ماموں سے بات کر کے اسے کوئی بزنس شروع کروا دوں۔ جواب میں اس کی والدہ کہتی ہے کہ کیا منور نے ایسے کہا؟ جواب میں رکشی کہتی ہے کہ ہاں، وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے، مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، پہلے تو اس نے مجھ سے ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کی جاب چلی گئی ہے، لیکن اب اس نے مجھے بتایا ہے، اور جو ابو نے اسے 2 لاکھ روپے دیے تھے وہ بھی اس نے خرچ کر دیے، پتہ نہیں کہاں خرچ کیے، اس کے پاس تو بالکل پیسے
سے نہیں ہے۔ اور وہ بتاتی ہے کہ میری ساس نے بھی مجھے کہا ہے کہ اپنا زیور منور کو مت دینا ورنہ مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ فرحت پوچھتی ہے کہ منور کیا کام کرتا تھا؟ جواب میں رکشی کہتی ہے کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے اس بارے میں تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ جانے کیا کرتا ہے، ساری رات دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ جواب میں رکشی کی والدہ کہتی ہے کہ میری بات سنو، بھائی صاحب تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے اور نہ ہی تمہارا ان کی جائیداد میں کوئی حصہ ہے۔ ابھی تو وہ مشکل سے تمہاری شادی کے لیے مانے ہیں، اب میں ان سے پیسوں کی بات فوراً سے کیسے کر دوں؟ جواب میں رکشی کہتی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ منور نے تو مجھے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میں ماموں سے خاصی رقم لے کر آؤں تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے، ورنہ وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں فاقے ہوں گے، اور بار بار کہتا ہے کہ اپنے ماموں کا کریڈٹ کارڈ لے کر آؤ تاکہ میں گھر کا سودا وغیرہ ڈال سکوں۔ اب میں ماموں سے وہ کیسے مانگوں؟ میں نے تو ماموں کو واپس کر دیا ہے۔ رکشی کی والدہ کہتی ہے کہ رکشی یہ لوگ تو بہت لالچی ہیں، جب شادی کا وقت تھا تو اس وقت تو اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو جہیز بھی نہیں چاہیے، بس آپ کی بیٹی ہی چاہیے، اور دیکھو اب وہ پیسے مانگنے لگ گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ رکشی کی یہ باتیں زارا سن لیتی ہے۔ رکشی کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں سارا سے بات کرتی ہوں، شاید وہ کوئی حل نکالے۔ رکشی زارا کو ساری باتیں بتاتی ہے تو زارا اس کو کہتی ہے کہ اچھا منور یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس کی یہ حرکتیں ہیں، تم دیکھتی جاؤ کہ میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تم ایسے کرو رکشی کہ تم گھر جاؤ اور اسے بولو کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میرے ماموں کی ذمہ داری نہیں ہے، تم میرے اخراجات اٹھاؤ، میرے ماموں کیوں تمہیں بزنس کے لیے پیسے دیں؟ پہلے تو تم لوگوں نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے، تو اب اس قسم کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہو؟ میں خود اس کی والدہ سے بات کروں گی تاکہ وہی اسے سمجھائیں۔ رکشی اسے کہتی ہے کہ نہیں سارا، میں خود ہی بات کر لوں گی۔ اس کے بعد رکشی اپنی ساس سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ منور مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے ماموں سے پیسے لے کر آؤ، میں بھلا ماموں سے کیسے رقم مانگ لوں؟ زارا نے یہ سب اسے اس لیے کہا ہوتا ہے تاکہ اس کی ساس کی بھی پہچان ہو۔ اگر تو وہ منور کی حمایت کرے گی تو وہ بھی ویسی ہے، لیکن اگر اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی تو پھر ہم کوئی دوسرا حل نکال ہی لیں گے۔ اسی لیے رکشی جب اپنی ساس سے بات کرتی ہے تو اس کی ساس اسے کہتی ہے کہ بیٹا منور تو ایسا ہی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، بس ایسے آوارہ پھرتا ہے، اس کی کوئی جاب نہیں ہے۔ رکشی کہتی ہے کہ کیا مطلب، منور کوئی جاب نہیں کرتا؟ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ تم تو اس سے محبت کرتی تھی، تمہیں کچھ پتا نہیں چلا، تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ وہ کون سا بزنس کرتا ہے؟ میں تمہیں سیدھی بات بتاتی ہوں، وہ صرف آوارہ گردی کرتا ہے، سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ بھی ہے، اب جو بھی ہے اسی میں تمہیں گزارا کرنا پڑے گا۔ ادھر دوسری طرف رکشی کی بہن نازیہ بھی زارا سے بہت تنگ آ گئی ہوتی ہے، وہ اپنی والدہ کو کہتی ہے کہ میں تو بابا کے گھر جا رہی ہوں، آپ رہیں یہاں پر۔ تو دیکھتے ہیں فرحت اتنے سالوں کی گئی محنت پہ پانی پھرتا دیکھ کر اب کون سی نئی سازش چلے گی، اور کیا زارا اس کا مقابلہ کر پائے گی یا ہو جائے گی فرحت کی سازشوں کا شکار۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔